کہ افغان جو ایک آپ نے ابھی ذکر کیا جو پاکستان ہی سے پکڑا گیا وہ اسے آپریٹ کر رہا تھا. اب وہ افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ اتنا نقصان پہنچا دیا, فلاں جگہ پہ اتنا نقصان پہنچا دیا, فلانی عمارت اڑا دی وغیرہ وغیرہ. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے. آئل ڈپو تھے جہاں سے وہ باقاعدہ ایندھن لے کر پاکستان کے خلاف جو ہے چڑھائی کرتے تھے یا کارروائی کرتے تھے, یا وہ افغان رجیم کی جو فوج ہے وہ استعمال کرتی تھی. اور اسی طریقے سے قندھار ہی میں ان کے کچھ اسلحے کے ڈپو بھی تھے, وہ بھی اڑائے گئے ہیں رات کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اور ایک بڑا آپریشن تھا اور یہ سارا ٹارگیٹڈ تھا. السلام علیکم, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل. ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سے ایکسکلوزیو نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جی ہاں, وہ کارندہ, وہ دہشت گرد جو کہ اسلام آباد میں ڈرون آپریٹ کر رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے. کہاں سے پکڑا گیا ہے, وہ کون ہے, اور جو ڈرونز پاکستان میں آئے تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں, ان ڈرونز کے حوالے سے کتنے ہیوی ڈرونز ہیں, اور جو گودی میڈیا اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے کہ ان ڈرونز نے پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ڈرونز کل رات آئے ہیں جن پر گودی میڈیا اتنا زیادہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں, واویلا مچا رہے ہیں, ان ڈرونز کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں, ان کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, اور انہوں نے کیا کر دیا پاکستان میں آ کر؟ دیکھیے, اس میں مذاق تو یہ ہے کہ افغانستان کا میڈیا ہو یا انڈیا کا میڈیا, ٹھیک ہے جی, وہ جس انداز سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس پروپیگنڈے کو لے کے ہمارے اپنے ملک میں بھی جو کچھ ہمارے اپنے بھائی بندوں نے جو میڈیا میں, سوشل میڈیا پر خاص طور پر انہوں نے جو پروپیگنڈا اور اس کو آگے بڑھایا ہے اسی کو بنیاد بنا کے اور ایک ابہام سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی بحث کا خیز ہے. اب وہ افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ اتنا نقصان پہنچا دیا, فلاں جگہ پہ اتنا نقصان پہنچا دیا, فلانی عمارت اڑا دی وغیرہ وغیرہ. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے جلنے والی جو خبریں ہیں ان کو بنیاد بنا کر وہ بھی ایک پروپیگنڈا جو ہے اس نے بھی ایک الگ اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ویئر ایز ہوا یہ ہے کہ افغان جو ایک آپ نے ابھی ذکر کیا جو پاکستان ہی سے پکڑا گیا, ہری پور سے پکڑا گیا, وہ اسے آپریٹ کر رہا تھا. اور وہ چھوٹا سا ایک ہلکے قسم کا جو ہے وہ ڈرونز تھے وہ, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے دفاعی نظام نے جو اس کو دو کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو دونوں ہی جو ہے وہ انہوں نے مار گرائے, اس کا ملبہ بھی ان کو مل گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پھر ٹریک کیا کہ یہ اگر افغانستان سے آتے تو اس کے بہرحال اس کی کوئی سگنیچر, کوئی فٹ پرنٹ, اس طرح کا کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی. یہ اندر ہی سے اگر اڑے ہیں اور کہاں سے اڑے ہیں, جب انہوں نے ٹریس کیا سارا تو بہرحال وہ اس تک پہنچ گئے اور اس نوجوان افغان جو ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. سر, اس میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, اور دوسرا اگر ہم قندھار کی بات کریں, قندھار میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 12 اور 13 کی شب کو حملہ کیا جاتا ہے, یہ کہاں پر کیا جاتا ہے اور اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جیسے پہلے بھی گزارش کی, اس میں خاص طور پر ان کے جو آئل ڈپو تھے جہاں سے وہ باقاعدہ ایندھن لے کر پاکستان کے خلاف جو ہے چڑھائی کرتے تھے یا کارروائی کرتے تھے, یا وہ افغان رجیم کی جو فوج ہے وہ استعمال کرتی تھی. اور اسی طریقے سے قندھار ہی میں ان کے کچھ اسلحے کے ڈپو بھی تھے, وہ بھی اڑائے گئے ہیں رات کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اور ایک بڑا آپریشن تھا اور یہ سارا ٹارگیٹڈ تھا. مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں چلا دیے اور چلے جی جو بھی ہے وہ راکٹ ہے یا جو فائر کیا گیا وہ ہوا میں پتہ نہیں کبھی کدھر نکل جائے, ایسا نہیں ہے. وہ پن پوائنٹ جو ہے وہ کارروائی تھی. اور یہ اس کو جو افغان میڈیا ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے پروپیگنڈے, اور اس میں انڈیا بھی اس کو ساتھ شامل کر رہا ہے کہ یہ وہاں پر بڑے جی معصوم لوگ مارے گئے ہیں اور عورتیں اور بچے اس میں شامل ہیں, اور سول آبادی کا بہت نقصان ہوا ہے. بھائی اس میں سول آبادی نہیں تھی, اور نہ ہی یہ افغان جو دہشت گرد ہیں وہاں پر انہوں نے سول آبادیوں میں جو ہے اڈے بنا رکھے ہیں. ان کا بڑا وسیع علاقہ ہوتا ہے جہاں یہ باقاعدہ تربیت فراہم کرتے ہیں دہشت گردوں کو, اور ان کا وہاں پہ قیام بھی ہوتا ہے. ہاں, اور اسی کے اندر وہ ایک طرح کا باربڈ وائر کے ذریعے انہوں نے وہ علاقہ بند بھی کیا ہوا ہوتا ہے کہ تاکہ دائیں بائیں سے کوئی مداخلت نہ ہو. ابھی اس میں جو ان کے جوتشی ہیں ان کی جو ودیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے ٹائم میں 21 مارچ کو افغانستان اور ہندوستان مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا اور پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپریشن سندور جو ہے
اس کے اثرات ہی انڈین نیوی، ان کی بڑی فوج اور ان کی جو ایئر فورس ہے اس کے اوپر سے ختم نہیں ہو رہے۔ پہلے ان کے احتجاج جو تھے وہ تباہ ہوتے رہے، وہ گراؤنڈ کر دیے گئے، اور اب ان کے کوئی جو جہاز ہیں وہ بھی ایک گر گیا ٹیکنیکل فالٹ کے ذریعے سے یا جس طرح بھی۔ اب انہوں نے کچھ وہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو تامل ناڈو کے جو باغی تھے انہوں نے مار گرایا، یا ناگالینڈ والوں نے مار گرایا، جہاں بھی ہے جہاز تو ان کے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ کس چیز پہ، مطلب وہ ایک رتھ پہ بیٹھ کر جو ان کے متھے ہیں، جو ان کی مذاہب کی ہیں کہ وہ رتھیں ہوا میں اڑا کرتی تھیں، اس کے اوپر بیٹھ کر پاکستان پر حملہ آور ہوں گے؟ مطلب ہے کہ یہ عجیب مذاق ہے۔ وہ ان کے جو جوتشی ہیں انہیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پاکستان کے بارے میں اگر وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ آور ہوں گے تو جی ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایک طرف سے وہ حملہ کرے گا اور دوسری طرف سے انڈیا حملہ کرے گا؟ افغانستان جو ہے آلریڈی جو ہے وہ اس کا بہت سارا جو علاقہ ہے وہ اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہے، جو سرحد کے ساتھ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹوٹل جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، میرا خیال اور کچھ بھی نہیں تو ان کی 150 کے قریب جو پوسٹس ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ اور یہیں بیٹھ کے آپ کے ادھر ہی وہ ذکر بھی ہوا تھا کہ وہ ان سے تو اپنی شلواریں نہیں سنبھالی جاتی اور وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے بختر بخت گاڑیوں سے نکل کر دوڑ لگاتے ہیں، تو انہوں نے کیا حملہ کرنا ہے؟ اور یہی حالت جو ہے وہ انڈین آرمی کی بھی ہے۔ انڈین آرمی کا بھی اس وقت مورال جو ہے وہ بہت گرا ہوا ہے، کچھ ان کے داخلی حالات ہیں۔ ابھی کل ہی جو ہے وہاں منی پور میں، یہ ہمارے قومی اخبارات میں بھی خبر شائع ہوئی ہے کہ اس میں باقاعدہ انہوں نے 6 انڈین آرمی کے سولجر جو ہے پبلک نے مار دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور ان سے وہ وہاں کے فسادات جو ہے وہ قابو بھی نہیں آ رہے، وہاں کنٹرول بھی انہی کا ہی ہے جو باغی ہیں۔ مطلب وہاں پر حالت یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر انڈین آرمی جو ہے وہ گھسنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ کس طریقے کی یہ جو تشبازی ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ، تو اپنا شوق ہے پورا کر لیں۔ سر بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ انڈیا صرف پروپوگنڈا کر سکتا ہے، فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان کی جانب سے جو پاکستان میں ڈرونز بھیجے جاتے ہیں جن پہ واویلا مچایا جاتا ہے، گودی میڈیا کہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلڈنگز تباہ ہو گئی، ملٹری کیمپ کو نشانہ بنا دیا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے جو ڈرون سسٹم تھے، ہمارے جو انٹرسیپٹر ہے، انہوں نے ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کیا، ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد انہیں انٹرسیپٹ کر دیا اور وہ ڈرونز کو بخوبی نشانہ بنایا اور زمین بوس کر دیا گیا، جن سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ڈرونز جو تھے ضائع کر دیے گئے، اور جو بندہ ڈرون آپریٹ کر رہا تھا، ڈرون آپریٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔